أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد، اس کا پہلا رکوع، اس کا ترجمہ پچھلے درس میں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہیں ساحر و کذاب کہتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے خداؤں کو انہوں نے ایک خدا بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے شروع کیا ہے کام، اس میں پیچھے کوئی مقصد ہے. ان ھذا لشیء یراد. اس طرح کی مختلف باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ یہ نبوت اور رسالت اگر ملنی ہوتی تو کسی بڑے جاگیردار کسی وڈیرے کو ملتی، بہت بڑے سردار کو ملتی، جس کا بہت بڑا قبیلہ ہوتا، جس کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جس کو چاہوں دوں. کیا یہ میرے خزانوں کے مالک بنے ہوئے ہیں کہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں؟ نہیں، یہ میرا فضل ہے. میں جس کو چاہوں اپنا فضل عطا فرماؤں. میں نے جس کو چاہا نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن جس کو منصب نبوت پہ فائز کیا وہ واقعتاً اس کا اہل تھا، اسی لیے اس کو منصب نبوت پہ فائز فرمایا. آگے 6 اقوام کا بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. فرعون، جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو نبی بنا کر بھیجا گیا. قوم سمود، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام. اسی طرح قوم لوط اور ایکا والے، جنگل والے، یعنی جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو، مدین والے. ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ لوگ بھی، ان کی طرف بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے تبلیغ کی، ان لوگوں نے انکار کیا، نہ مانے. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اب آگے فرمایا وما ينظر هؤلاء. کس چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں اور جو مانتے نہیں ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک کڑک، ما لہا من فواق، جس میں کوئی مہلت نہ ہو. یعنی جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آیا اور وہ قومیں تباہ و برباد ہوگی، یا یہ بھی یہی انتظار کر رہے ہیں، اسی عذاب کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے. اور جب وہ عذاب آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، اس میں کوئی پھر کسی کو چھوٹ نہیں ملتی. تو فرمایا کیا یہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر بھی ایک کڑک آئے اور اس میں یہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، اجلا یؤجل، جلدی دے دینا، عجل لنا قطنا،
ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے۔ یہ بات کافر بطور تمسخر کے، استہزاء کے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں خراپیہ، مذاق کے طور پر وہ کہتے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، آئے گا، کب آئے گا، اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں سنتے ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یوم حساب سے پہلے ہی دے دے، ہم حساب کے دن کا انتظار نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ اتنے بے باک ہیں کہ جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تو بجائے ماننے کے یہ کہتے بھئی عذاب کیوں نہیں آتا، کب آئے گا، جلدی بھیجیں۔ جس طرح کے دیگر مقامات پہ بھی اسی چیز کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ ایک جگہ سورہ انفال کے اندر ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ قرآن پاک کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں سن لیا ہم نے، ہم بھی چاہیں تو ایسا ہی کہہ دیں، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اور اس سے آگے ہے آیت نمبر 32 ہے سورہ انفال کی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، یعنی قرآن پاک تیری طرف سے نازل شدہ ہے اور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تیری طرف سے واقعتاً نبی بن کے آئے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے مولا ہمیں اس کو ماننے کی توفیق دے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، پتھروں کی بارش کر دے، عذاب اس طرح نازل، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ یعنی اس حد تک وہ بے باک ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب حقدار تو یہ اسی بات کے ہیں کہ ان کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، ملڈیاں میٹ کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، لیکن محبوب ہم تو آپ کے منہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی موجودگی میں پھر ہم ان کو عذاب کیسے دیں؟ آپ تو سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، تو آپ کی موجودگی میں ان پر اس طرح کا اجتماعی عذاب کے جس کے اندر پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جائے، جس طرح پہلی قوموں میں ہوتا تھا۔ پہلی قوموں پر بھی عذاب اسی وقت آتا تھا جب جو نبی اور رسول ان کو تبلیغ کرتے تھے ان کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا کہ آپ اس قوم سے نکل جائیں، جب وہ اس قوم اس کا بستی سے نکل جاتے تو پھر ان پر عذاب آتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، حضور مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف بھی چلے گئے، لیکن پھر بھی مکہ والوں پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہی ہے، ورنہ وہ تو اس حد تک بے باک تھے کہ وہ تو کھلے عام عذاب مانگ رہے تھے، بھئی کیوں نہیں آتا، وہ کہاں ہے، کب آئے گا، جلدی بھیجو۔ اور یہاں بھی یہی چیز ہے، انہوں نے کہا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ عذاب کا ہمیں دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اصبر علی ما یقولون، محبوب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داود علیہ السلام کو، ذل عید، جو بڑی قوت طاقت والے تھے۔ لفظی ترجمہ ہے ہاتھوں والے، مراد قوت طاقت ہے کہ بڑی قوت طاقت والے تھے۔ تو کیا مقصد کہ حضرت داود علیہ السلام جو قوت اور طاقت والے تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت بھی تھے،
وہ بھی کافروں کی دل آزار باتوں سے محفوظ نہیں رہے، ان کے بارے میں بھی کفار نے، مخالفین نے ایسی باتیں کی جن سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو وہ یہ کہتے تھے نا کہ ان کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی ایسا جتھا نہیں ہے جو ان کی حفاظت کر سکے، ان کو سپورٹ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تو بادشاہ وقت تھے، ان کو بھی لوگوں نے ستایا، تو آپ ان کو یاد کیجئے، انہو اواب، بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے پہاڑ ان کے ساتھ مسخر کر دیے تھے۔ یسبحن بالعشی والاشراق، جو تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ بالعشی، شام کے وقت، والاشراق، اور صبح کے وقت، صبح شام پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی ذریت، آپ کی اولاد، قیامت تک آنے والی ارواح، عالم ارواح، روحیں، ان کی روحیں دکھائیں کہ یہ آپ کی اولاد ہوگی جو قیامت تک آئے گی۔ ایک روح جو ہے وہ بہت اچھی لگی آدم علیہ السلام کو، پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد سے ایک نبی ہوں گے، داؤد ان کا نام ہوگا، داؤد علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا کریم ان کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی عمر ہوگی 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میری عمر میں سے 40 سال ان کو عطا فرما دے تاکہ ان کی بھی سینچری مکمل ہو جائے، 100 سال ان کی بھی عمر ہو جائے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی عمر تو سینکڑوں ہزار برس کی، ایک روایت ہے کہ 1000 برس ہو گئی بات۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت آئے روح نکالنے کے لیے، تو آپ نے پوچھا بھی کیا کرنے آئے؟ انہوں نے کہا جی جو میرا کام ہے آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا ٹائم آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں۔ عرض کیا حضور وہ تو آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں، وہ تو آپ نے دے دیے تھے عالم ارواح میں ہی، اب آپ کی عمر پوری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو 40 سال حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر دی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ، اس سے مراد نفلی روزہ ہے، کہ نفلی روزہ صوم داؤد ہے، اور سب سے بہترین جو نماز یعنی تہجد کی نماز، رات کی عبادت ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، نفلی روزے جو ہیں آپ کا یہی معمول تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی روزانہ روزہ رکھے تو ایک معمول بن جاتا ہے، اور اس معمول پھر اس کے مطابق پھر آدمی ایک وقت کھانے کا ہوتا ہے، ایک افطار کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں اتنی مشقت نہیں ہوتی۔ تو ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، جس دن افطار ہے اس دن کھانا پینا، تو پھر وہ معمول نہیں بنتا، تو اس میں مشقت پھر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روزے وہ صوم داؤد ہیں، کہ اگر وہ نفلی روزے بہت زیادہ رکھنا چاہے تو وہ اس طرح کرے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام رات کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ یعنی آدھی رات تک آپ آرام فرماتے، پھر اٹھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، 2/3 یعنی رات کا کچھ حصہ
جب آخری چھٹا حصہ بچ جاتا تو اس میں پھر آرام کرتے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ حضور اول شب جو ہے رات کا ابتدائی حصہ عشاء کے بعد آرام فرماتے، پھر رات کو اٹھ کے آپ عبادت کرتے اور صبح سے پہلے کچھ دیر تک پھر آپ جو ہے اکثر آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ یہ طریقہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ اور ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ان کی چند فضیلتیں بیان کی۔ ایک تو وہ قوت و طاقت والے تھے، ذل عید۔ صحیح، یہاں الٹا لکھا ہے یہ واقعہ کہ رات کے پہلے حصے میں عبادت کرتے، اس کے بعد شب کی ایک تہائی آرام فرماتے، پھر چھٹا حصہ عبادت میں۔ یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے، لیکن جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ اس طرح ہے۔ اب یہ مفسرین کرام نے اس طرح بھی لکھا ہے، لیکن حدیث پاک جو ہے اس میں اس طرح کہ پہلا وہ آدھا رات کا آدھا حصہ وہ آرام کیا کرتے تھے، پھر آدھی رات جو بچتی ہے اس کے یعنی 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے عبادت کرتے اور آخری چھٹا حصہ جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس میں مفسرین کرام نے اس طرح لکھا ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں طرح کی روایات ہوں، لیکن جو احادیث مبارکہ کی کتابیں ان میں اس طرح یہ حدیث پاک آئی ہے۔ تو بہرحال آپ کا عبادت کا معمول تھا کہ رات میں آرام بھی فرماتے اور عبادت بھی کرتے، تو روزہ بھی رکھتے اور افطار بھی کرتے، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کی فضیلت ہوئی ذل عید، آپ قوت و طاقت والے ہیں، اواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا گیا آپ کے تابع اور آپ کے یعنی حکم کا پابند بنا دیا گیا۔ صبح شام آپ کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے، عشی شام کے وقت اور اشراق صبح کے وقت۔ اشراق کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کو، تو صبح شام دونوں وقت وہ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ۔ کس طرح تسبیح؟ ایک تو یہ معنی لکھا ہے کہ زبان حال سے، اور یعنی آپ کے ساتھ وہ بھی تسبیح کرتے لیکن اس کی تسبیح کوئی سنتا نہیں، اور ایک ہے کہ زبان قال سے کہ وہ بھی تسبیح کرتے اور اس طرح کہ سب ان کی تسبیح کو سنیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس طرح تسبیح کرتے، اور مفسرین نے اسی قول کو پسند کیا ہے کہ وہ بھی زبان قال کے ساتھ، صرف حال کے ساتھ نہیں بلکہ زبان کے ساتھ ان کی آواز اس طرح ہوتی تھی، حضرت آپ کے ساتھ وہ یعنی آواز ملا کے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اشراق جو ہے سورج کے نکلنے کو کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اشراق کی نماز جو ہے اس کا بھی ذکر ہے، مستحب ہے کہ جب سورج نکلے اور نکل کر بلند ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد، تو اس وقت 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب سورج اس کی دھوپ خوب تیز ہو جائے زوال سے پہلے، تو اس وقت بھی نوافل ادا کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ اس طرح اس کو اردو میں چاشت، اشراق اور چاشت کہتے ہیں۔ اشراق وہ ہے جو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد نفل پڑے جاتے ہیں، اور چاشت جو جب سورج کی دھوپ خوب تیز ہو جائے زوال سے پہلے پہلے۔ تو یہ دونوں معمول ہیں، اور بزرگان دین کا بھی معمول ہے کہ اس وقت نوافل ادا کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی یعنی سنت ہے، جس طرح اوابین مغرب کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں، رات کو تہجد پڑھے جاتے ہیں، تو تہجد جو ہے اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی فرماتے تھے، اور اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمائی، اس کی ترغیب بھی دی کہ تہجد کی نوافل جو ہے وہ پڑھا کرو۔
تو یہ جو اشراق اور چاشت کے نوافل ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے اور بزرگان دین کا یہ معمول ہے۔ آگے فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے جو جمع کیے گئے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے اور پرندے بھی، پرندے رک جاتے اور آپ کے گرد گھیرا بنا لیتے اور وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح آپ کی آواز کے ساتھ ملا کر وہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سریلی آواز عطا فرمائی تھی، اسی لیے آج کوئی بہت اچھی آواز والا ہو تو اس کو کہتے ہیں لحن داودی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن، آپ کی آواز، اس میں سے اس کو حصہ ملا ہے۔ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آواز عطا فرمائی تھی کہ آپ جب تسبیح رب تبارک و تعالیٰ کی کرتے، زبور جو آپ پر کتاب نازل ہوئی اس کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے اور پرندے بھی مشغول ہو جاتے۔ کل لہ اواب، سب ان کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی ان کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا۔ یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خصوصیات بیان فرمائی ان میں سے ہے کہ ان کے ملک کو مضبوط کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور وقت کے حاکم بھی تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے ان کو حکمت، دانائی، سمجھداری عطا فرمائی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور قوت فیصلہ، کہ آپ کے پاس جو بھی مقدمہ آتا آپ صحیح طریقے سے اس کا فیصلہ فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت فیصلہ عطا فرمائی کہ آپ اس کے فیصلہ کرنے میں آپ کو خطا نہیں لاحق ہوتی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کو وہ خبر پہنچی ہے؟ خصم کہتے ہیں مد مقابل، جو کسی کے ساتھ جس کا جھگڑا ہو، لڑائی ہو، تو اس سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آنے والے دو آدمی ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیا آپ کے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے؟ اذ تصور المحراب، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو عبادت خانہ تھا اس کی دیوار پھاند کر وہ آپ کے پاس اندر آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ ایک دن آپ امور سلطنت جو ہیں، حکومت کے معاملات، ان کو ادا کرتے، یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور لوگوں کے یعنی مقدمات وغیرہ ان کو نپٹانا، اور دوسرے دن گھر کے معاملات، گھر کے جو معاملات ہیں ان کو آپ نپٹاتے، جو گھر کی ضروریات ہیں، اور تیسرا دن آپ کی عبادت کا ہوتا۔ اس دن آپ باہر دربان کھڑا کر دیتے، بھائی کوئی اندر نہ آئے، کوئی عبادت میں آپ کے دخل نہ دے اور آپ کی عبادت میں کوئی مخل نہ ہو، اس میں دخل اندازی نہ کرے۔ تو ایک دن امور سلطنت، گورنمنٹ کے امور جو ہیں ان کو سر انجام دیتے، ایک دن جو ہیں وہ گھر کے معاملات، اور ایک دن عبادت۔ تو جو آپ کی عبادت کا دن تھا، آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، ظاہر بات ہے باہر دربان کھڑا ہے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو عام جو رستہ تھا اس کو چھوڑ کر دیوار پھاند کر دو آدمی اندر آ گئے، دیوار سے چھلانگ لگا کے دو آدمی اندر آ گئے۔ تو اسی چیز کا ذکر ہے، حل اتاک نبأ الخصم، ان جھگڑنے والوں کی خبر آپ کو آئی ہے۔ اذ تصور المحراب، جب وہ محراب کا دیوار پھاند کر اس کے اندر آئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس،
ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام اس سے کچھ گھبرا گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈریے نہیں. خصمان، یہ دو جھگڑنے والے ہیں. بغا بعضنا علی بعض، جو ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ولا تشتت، اور زیادتی نہ کیجئے. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی کیجیے. جب وہ دیوار پھاند کر آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی کہ یہ لوگ بے وقت کیسے آ دھمکے بھائی، اور دروازے پہ دربان کھڑا ہے تو یہ دیوار پھاند کر کیوں آگے. یعنی انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ لوگ کوئی تکلیف پہنچانے کی نیت سے آئے ہوں. ہاں جی صحیح. تصورو اور دخلو کیوں استعمال میں فرق؟ تصورو تو مطلب دیوار پھاند کر آئے، اور دیوار پھاند کے آپ کے حجرے میں آ گئے. اب باہر تو دربان کھڑا ہے، وہاں سے تو آ نہیں سکتے، تو عام رستے سے ہٹ کر دیوار پھاند کر پھر آپ کے خاص عبادت خانے میں آئے. دیوار پھاند کے آگے کوئی حجرہ ہوگا، اس لیے دو لفظ استعمال ہوئے نا. دیوار پھاندنے کے لیے تصورہ، اور داخلہ آپ کا خاص حجرہ جو ہے اس میں. اب دربان تو باہر ڈیوڑی پہ کھڑا ہوگا نا، جو بڑا گیٹ ہے مین انٹرنس، وہاں پہ دربان کھڑے ہیں. اندر حجرے کے دروازے پہ تو نہیں کوئی ہوگا. میرا مطلب ہے کہ طویل فوت کا نہیں ہوا استعمال ہیں، جمع کا کیوں ہوا استعمال؟ دونوں جمع کے سیغے ہیں، لیکن بندے تو دو تھے نا، اس لیے یہ ہوتا رہتا ہے. تثنیہ کے لیے جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اکثر جو ہے عربی میں ایک کو واحد، دو کو تثنیہ، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع ہے. لیکن دو کے لیے بھی عام طور پر جمع کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی دو کے لیے اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے اذ تصور المحراب، تصورا، اور دخلا علی داؤد. لیکن دو کے لیے یہ عربی میں عام معمول ہے کہ ان کے لیے بھی جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ دو آدمی تھے. اب جس طرح نبا الخصم، تو یہاں نبا الخصمان ہونا چاہیے تھا. تو وہ بھی یہ یعنی عربی کلام کا معمول ہے کہ نبا الخصم کا، کہ اس مد مقابل اب آئے تو دو آدمی تھے لیکن ایک کا ذکر ہوا. اسی طرح تصورا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے. داخلہ جمع تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے، لیکن تثنیہ کے لیے جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال ہوتا رہتا ہے. یہ کلام عرب میں معمول ہے، تو اس لیے یہ جمع کا صیغہ دو آدمیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ویسے ایک کو واحد، دو کو تثنیہ، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. لیکن یہ کلام عرب کا معمول ہے کہ کبھی کبھی تثنیہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ تثنیہ کے لیے، دو کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو اب چونکہ وہ بے وقت آپ کے پاس آئے تو آپ کو اس سے پریشانی لاحق ہوئی. بھئی ایک تو یہ انہوں نے عبادت میں میری دخل اندازی کی ہے، جو میری خاص عبادت کا وقت ہے اس میں انہوں نے دخل اندازی کی. اور ممکن ہے یہ بھی دل میں خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ اس طرح جو دیوار پھاند کے آئے ہیں تو ممکن ہے ان کی نیت بری ہو، کوئی تکلیف پہنچانا ہو یا قتل کرنے کے لیے آئے ہوں. تو یعنی انسان ہونے کے ناطے یہ چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے بھی اس چیز کو بھانپ لیا، آپ کی پریشانی کو، گھبراہٹ کو بھانپ کر انہوں نے کہا بھائی ڈریے نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دو لڑنے والے ہیں، جو ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے اور زیادتی نہ کیجیے، ہمیں راہ راست دکھا دیجیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وہ دیہاتی قسم کے اس طرح کے لوگ تھے. ایک تو یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت بھی ہیں، نبی بھی ہیں،
اور ان کا ایک معمول ہے کہ ٹھیک ہے بھئی جس نے کوئی فیصلہ کرانا ہو اس کے لیے دن مقرر ہے، اس دن نہیں آئے، اور جو آپ کے گھر کے معمول اس دن بھی نہیں، جو خاص عبادت کا دن ہے اس دن وہ آئے، اور آئے بھی کس طرح دیوار پھاند کر آ گئے، اور آگے گفتگو بھی کیسی کر رہے ہیں کہ کسی عام قاضی سے بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی جاتی۔ بھئی جب قاضی کے پاس تم آئے ہو، اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ وقت ہیں، تو حق کے ساتھ ہی فیصلہ کریں گے، کسی پر انہوں نے زیادتی تو نہیں کرنی ہے، اور کہہ رہے ہیں وَلَا تُشْتِتْ، حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے۔ بھئی یہی کام تو انہوں نے کرنا ہے، جب تم فیصلہ کرانے کے لیے جاؤ گے تو وہ حق کے ساتھ ہی فیصلہ کریں گے، کسی پر زیادتی تو نہیں کریں گے۔ یہ تو دنیا دار جج ہیں کہ وہ کبھی کسی کی روح رعایت کرتے ہیں، کسی سے رشوت لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان تو بہت بلند ہے، انہوں نے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کسی پر زیادتی نہیں کرنی ہے اور راہ راست صحیح رستہ ہی دکھانا ہے، لیکن اس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک بول کے کہتا ہے ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی سے مراد حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا ملنے والا ہے، رشتہ دار ہے، یا شریک کار ہے۔ لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 99 90 اور 9۔ اب عربی میں جو گنتی ہوتی ہے وہ بھی ڈچ کی طرح ہوتی ہے کہ پہلے اکائی بولی جاتی ہے پھر دائی بولی، جس طرح آپ ڈچ میں کہیں گے نیخنن نیخنتخ، تو عربی میں بھی پہلے 90 کا معنی ہوتا ہے 9 90۔ تو 99 ناجتن کہتے ہیں دمبی، یہ بھیڑ، اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں۔ ولی ناجتن واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے، ایک ہی دمبی ہے۔ فقال، تو اس نے کہا اکفلنیھا، یہ بھی مجھے دے دے۔ وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور بات کرنے میں اس میں دباؤ ڈالا، یعنی بات کرتا ہے اس طرح بات کرتا ہے، دباؤ پریشر ڈال کے بات کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا، یا جب لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے تو ایسے انداز میں بات کرتا ہے کہ لوگ بھی اس کے حمایتی ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو حقدار سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بات کرنا بھی ایک ملکہ ہوتا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ گفتگو کرنے کا بھی اس کو ملکہ نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور پر جس کو ٹیبل ٹاک کہتے ہیں، آمنے سامنے گفتگو کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بات کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے اور دوسرا بیچارہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکتا۔ تو جو بہتر طریقے سے اپنی بات کو پیش کرتا ہے لوگ اسی کو سچا سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سچا ہے۔ یا اذنی فی الخطاب، بات میں دباؤ ڈالتا ہے، اونچا بولتا ہے، دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتا، خود ہی بولتا رہتا ہے، لوگ اسی کو سچا سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں، میرے پاس ایک ہی ہے، اور یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دے دے جو ایک تیرے پاس ہے، میری سینچری مکمل ہو جائے، تو کیا ایک کو لیے پھرتا ہے، میں ہی اس کو سنبھال لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تیری دمبی، تیری بھیڑ مانگ کے، اپنی بھیڑوں کے ساتھ، اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا جو اس نے سوال کیا ہے، بلا شبہ اس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، خلیط کہتے ہیں شریک کو، دو آدمی مل کے جو کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پارٹنر، شریک، تو خلطاء اس کی جمع ہوگی۔ بہت سے شریک جو ہوتے ہیں، لا یبغی بعضهم علی بعض، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کا مال بھی اپنے مال میں شامل کر لیں، اس کا مال ہڑپ کر لیں۔ یعنی عام طور پر دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے دوسرے کا مال
جس طرح ہو سکے، بائی حق اور بائی کرک، جائز یا ناجائز طریقے سے، جس طریقے سے مل سکے اس کا مال ہڑپ کر لیا جائے، اپنے مال میں شامل کر لیا جائے۔ یہ انسان کی ایک نفسیات کا بیان ہو رہا ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، 90% کہہ لیں، بلکہ 99% آج تک کے دور میں کہہ لیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، بہت سے شریک جو ہیں لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دوسروں پر زیادتی نہیں کرتے اور دوسروں کا مال جو ہے ناحق نہیں لیتے، بغیر حق کے کسی کا مال نہیں لیتے۔ فرمایا قلیل منہم، ایسے آدمیوں کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، اکثر جو ہیں ان کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے جو پہلے بیان ہوا، اور ایمان لا کے نیک اعمال کرنے والے یعنی دوسروں پہ ظلم اور زیادتی نہ کرنے والے وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ وہی ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کے لیے آپ نے آگے ملازم رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے کوئی کپڑے کا کوئی تھان تھا، وہ کسی کو دیا، اس میں کوئی نقص تھا، کوئی عیب تھا، اس کو کہا بھئی یہ بیان کر دینا، جب بیچو تو گاہک کو بتا دینا بھئی اس میں یہ عیب ہے، اس کا دل چاہے گا تو لے لے گا، ظاہر بات ہے جب عیب ہوگا تو اس کی قیمت کم ہوگی۔ اس نے ملازم نے اس کو یاد نہ رہا، وہ بھول گیا، اور اس کو عام جو کپڑے تھے اس کے ساتھ ہی اس کو بھی اس نے بیچ دیا۔ اب جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا بھئی اس کو بتا دیا تھا خریدار کو کہ اس میں یہ نقص اور عیب ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو وہ یاد ہی نہیں رہا، اب کس نے خریدا یہ بھی نہیں پتا، کہاں سے آیا تھا، کون گاہک تھا، کہاں سے آیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت دکھ ہوا کہ ناحق اس کی رقم جو ہے وہ میرے پاس آ گئی، تو اب اس کے پاس تو پہنچا نہیں جا سکتا، چلو اس کے لیے اس کی طرف سے ہم اس کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو دے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، جہاں کسی کا بس چلتا ہے، جہاں کسی کا زور چلتا ہے، داؤ چلتا ہے، دوسرے کا مال مار لیا، اور جس طرح بھی ہو سکا دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا، یہ اکثر ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو دوسروں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں وہ بہت کم ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام نے گمان کیا، أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، ہم نے ان کو آزمایا ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، پس انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا، معافی مانگی، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ رکوع میں گر گئے، رکوع یہاں سجدے کے معنی میں ہے، سجدے میں گرے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اب یہ اس میں کیا ہے کہ بات آئے دو آدمی آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے، آپ نے فیصلہ کر دیا، اور اگلی عبارت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے مغفرت مانگی اور سجدے میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کیا۔ اس کے بارے میں اب بظاہر دونوں چیزوں کا کوئی تعلق آپس میں خاص معلوم نہیں ہوتا ہے کہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے، آپ نے فیصلہ کر دیا، اب اس میں ایسی کون سی غلطی ہے
کہ جس کے لیے خاص طور پر استغفار کی ضرورت ہو اور آپ استغفار کر رہے ہیں، بلکہ آگے فرمایا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے ان کی مغفرت فرما دی، یعنی ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، ان کے لیے ہماری بارگاہ میں بڑا درجہ اور مرتبہ ہے۔ تو کیا ہے اس سلسلہ میں کوئی چیز قرآن پاک نے اس کو بیان نہیں کیا بھئی کس چیز کی انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اب جو سابقہ کتابیں خاص طور پر تورات میں کچھ ایسے واقعات اور قصے لکھے ہوئے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، جو کہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہو سکتے، تو بعض ہمارے مفسرین کرام نے بھی ان واقعات کو، ان قصوں کو یہاں لکھا ہے جو نبی کی شان کے لائق نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں مفسرین اس کا ہو سکتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں اس کا کچھ ذکر کریں گے۔ یہاں ایک دو باتیں جو ہیں وہ خاص طور پر یہ قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جس طرح قرآن پاک میں جو ظاہر الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے بات کی، آپ نے اس کی بات سنی اور فیصلہ سنا دیا، حالانکہ قاضی جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ قاضی یا آج کے دور میں جج کہا جاتا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کی بات سن کر وہ فیصلہ کر دے۔ قاضی کا کام یہ ہے کہ وہ ایک آدمی مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، پھر مدعا علیہ سے کہتا ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، ہاں بھئی تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، دونوں کی بات سنتا ہے اور اس پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، پھر جو قاضی کے خیال کے مطابق جو حق اور درست ہوتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب قاضی اور مفتی میں یہ فرق ہوتا ہے، مفتی سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے، قاضی سے فیصلہ کروایا جاتا ہے۔ تو مفتی عالم دین جو ہے اس سے مسئلہ جو پوچھا جائے گا وہ اس کے مطابق مسئلہ بتا دے گا۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً ایسے ہوا ہو، مثلا عام طور پر مفتی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے بھئی زید نے عمر کو قتل کر دیا، اب فرضی کسی نام کسی کا زید کسی کا عمر رکھا جاتا ہے، اب واقعتاً کیا ایسی کوئی بات ہوئی بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے، یا مثلا کسی آدمی نے کسی کو ان کا نام کچھ اور ہے ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے اصلی، زید اور عمر فرضی نام جو ہیں وہ عام طور پر فتویٰ پوچھنے میں ذکر کیے جاتے ہیں، اور مفتی کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس سے جو فتویٰ پوچھا گیا ہے اس کا شرعی حکم وہ بیان کر دے، چاہے یعنی ایکچولی وہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اب عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے ان کو اور مسئلہ بتا دیا ان کو اور بتا دیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں، دنیا میں ہر جگہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اس شعبے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ایک فریق جاتا ہے وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے اور وہ اس کے مطابق فتویٰ لے لیتے ہیں، دوسرا فریق جاتا ہے اپنی مرضی کی بات کرتا ہے اس کے مطابق فتویٰ لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گیا، اس نے کہا جی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ تو مفتی صاحب کہیں گے بھئی ٹھیک ہے اس کے پاس رجوع کا حق ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اب اسی معاملہ میں دوسرا فریق چلا گیا اور وہ جا کے کہے جی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب کیا ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب کہیں گے بھئی اب کچھ نہیں ہو سکتا، 3 کا حق اس کے پاس تھا، تینوں اس نے استعمال کر لی، تو اب وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔
اب لوگ کہیں گے جی لو دیکھو ایک فریق گیا اس کو انہوں نے اور مسئلہ بتایا، دوسرے اب مسئلہ انہوں نے اور پوچھا، انہوں نے اور پوچھا. تو مفتی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو فتویٰ اس سے پوچھا گیا اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ بتا دینا ہے. اب دو آدمیوں نے الگ الگ فتویٰ پوچھا تو ظاہر بات ہے اس کا جواب بھی الگ الگ ہوگا، لیکن یہی معاملہ جب قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی فریق مخالف کو بھی بلائے گا، ان سے بھی پوچھے گا. ایک آدمی کہے گا جی اس نے ایک طلاق دی ہے، دوسرے فریق کو کہیں گے نہیں میں 3 دیے. اب پھر گواہوں پہ ثبوت پہ بات چیت ہوگی اور جو حق اور درست قاضی سمجھے گا وہ فیصلہ کرے گا. تو مفتی اور قاضی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عالم دین یا مفتی اس سے جس طرح فتویٰ پوچھا جائے گا اس کے مطابق وہ فتویٰ دے دیں گے. اصل واقعہ کیا ہوا اس سے غرض نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں پوچھنا ہے نہ اس نے بحث کرنی ہے. اور قاضی جو ہے وہ فریق مخالف کو بھی بلائے گا اور اس کی بات سن کے پھر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے انہوں نے فتویٰ نہیں پوچھا تھا بلکہ انہوں نے فیصلہ کروانا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بظاہر لفظ جو یہ بتا رہے کہ ایک ہی بات سنی اور وہ یعنی اس کا جواب اس طرح ارشاد فرما دیا. تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام یہ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو دوسرے سے پوچھا ہوگا، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے. تو اگر چیز کا ذکر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ہوا ہی نہیں. اس سے پوچھا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کہ ہاں وہ خاموش رہا ہوگا، اس کی خاموشی بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ بات درست کہہ رہا ہے، یا اس نے اقرار کر لیا ہوگا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے پوچھا ہو اس نے اعتراف کر لیا ہو جی ہاں یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے جو اس نے کہا ہے وہ درست ہے، یا وہ خاموش رہا ہوتا. یہ بھی اس کی تو یہ اس طرح آپ نے لازماً دوسرے سے پوچھا ہوگا تو اس نے اعتراف کیا ہوگا یا خاموشی اختیار کی ہوگی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو پہلے نے بات کہی ہے وہ درست ہے، اس لیے آپ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمایا. اور اب دوسری بات، حضرت داؤد علیہ السلام نے جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش مانگی، اس کی وجہ مفسرین اکرام جو محققین ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 آدمی آئے اور عام جو آپ کا خاص عبادت کا وقت تھا، عام معمول سے ہٹ کر وہ اس طرح دیوار پھاند کر آئے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کہیں مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے یا مجھے قتل کرنے کے لیے تو نہیں آئے. تو بعد میں جب بات واضح ہوگی کہ نہیں یہ تو فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے خواہ مخواہ ان کے متعلق بدگمانی کی. اب کوئی عام آدمی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، تو ہمارے لیے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ اس طرح ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع طور پر کوئی اس طرح اگر آ جاتا ہے تو لازماً انسان کے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں. لیکن چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو خیال دل میں اندر یا ان کے متعلق بدگمانی پیدا ہوئی، اس سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت مانگی. کیونکہ جس کا جتنا بلند درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور اسی حساب سے تو جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام نیک لوگوں کے حق میں کوئی چیز ایک نیکی خیال کی جاتی ہے، لیکن وہی چیز جب کسی خاص مقرب بارگاہ سے صادر ہوتا ہے تو وہ گناہ تصور کیا جاتا ہے. تو جو جتنا بلند کسی کا مقام ہوتا ہے اتنا ہی اس کا درجہ اور مرتبہ بھی یعنی اسی حساب سے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. تو یہ جو خیال آپ کے دل میں آیا تھا، اس خیال سے ہی آپ نے توبہ و استغفار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی معافی کا اعلان کر دیا. اور ایک یہ بھی مفسرین اکرام نے وجہ بیان کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ حاکم وقت تھے، بادشاہ تھے، تو آپ نے دل میں یہ سوچا کہ ان کو سزا دینی چاہیے کہ اس طرح یعنی یہ گھس کے آگے دیوار پھانگ کر میرے پاس آ گئے اور انہوں نے میری عبادت کے اندر دخل اندازی کی، تو ان کو سزا دینی چاہیے. پھر آپ نے اس خیال سے رجوع کر لیا بھئی
یہ بھی اپنے کسی جھگڑے کے لیے آئے تھے، تو وہ جو خیال آپ کے دل میں آیا تھا اس سے آپ نے توبہ استغفار کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک اور یہ بھی ضروری ہے کہ توبہ استغفار کے لیے کسی گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ گار ہو پھر ہی توبہ استغفار کرے، بلکہ جتنا کسی کا بلند درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ، ہم عام آدمی جب کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال ہے ہم نے بڑا نیک کام کر لیا، ہم بڑے نیک ہو گئے، لیکن اللہ والے جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز کے اندر ہمیں یہ خیال آ گیا پتہ نہیں یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں، اس پہ بھی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو جتنا کسی کا مقام ہوتا ہے اسی اعتبار سے جتنے بلند ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی اس کو پھر اپنے اعمال جو ہیں وہ نیچے نظر آتے ہیں اور اس سے وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کے سردار ہیں، نبیوں رسولوں کے بھی سردار ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو توبہ استغفار جو ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، اور جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے اس کو اپنی عبادت میں بھی کوتاہیاں اور کمیاں نظر آتی ہیں، اور وہ اس چیز سے جو عبادت کے اندر اس کے خیال کے مطابق کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اس سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس بات کی رب سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اور ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے اندر اس کو کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے کہ میں نے نماز پڑھی لیکن میرے خشوع میں، میری خضوع میں کمی آ گئی، میری توجہ پوری نماز کی طرف نہیں رہی، اس بات سے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے۔ تو ہر آدمی کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، کوئی گناہ پر معافی مانگتا ہے اور کوئی نیکی کر کے بھی اس کے اندر جو اس کو اپنے خیال کے مطابق کمی نظر آتی ہے اس سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی جو ہے وہ مانگتا ہے۔ تو معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یہ 19ویں سپارے میں ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو صدقے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ توبہ کرنے سے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے، رب تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ صدقے دل سے توبہ و استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے، نہ صرف ان کے گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو حسنات سے، نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا، وہ بڑا کریم ہے، ہمارے وہم خیال سے بھی بڑھ کر وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو توبہ و استغفار کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔